أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور آیت نمبر 97 پر مشتمل ہے. ان دو آیات تجربات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو مکہ مکرمہ کی حقیقت بیان فرمائی ہے، یہاں جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں ان کا اظہار فرمایا ہے، اور اہل اسلام پر حج کی فرضیت بیان فرمائی ہے. ان آیات تجربات کا پس منظر یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار دیا گیا، اس سے پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہودیوں نے جو اعتراضات کیے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے پرانا اور افضل قبلہ چھوڑ دیا ہے جو مسجد اقصیٰ تھی. تو ان کی اعتراض کا جواب بھی دے دیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے اور بھی ہدایت حکمت کی اور خانہ کعبہ کے متعلقہ تاریخ کی باتیں ذکر فرما دی گئی ہیں. اب چونکہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہمارا ہر لمحہ تعلق ہے تو اس کے بارے میں ہمیں معرفت ہونی چاہیے، اس کی عظمت، اس کی تاریخ کا ہمیں علم ہونا چاہیے. تو یہ باتیں اختصار کے ساتھ آج کے ہمارے اس درس میں آ رہی ہیں. فرمایا ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا عبادت خانہ، وضع للناس جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکاً بڑا ببرکت ہے، وہدی للعالمین اور سب لوگوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. فیہ آیات، اس میں روشن نشانی، اس میں نشانیاں ہیں، بینات روشن، مقام ابراہیم اور ایک وہاں مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ اور جو بھی داخل ہو جاتا ہے اس میں، کان آمنا وہ ہر خطرہ سے محفوظ ہو گیا، جو بھی اس میں داخل ہو وہ ہر خطرہ سے محفوظ ہو گیا. وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر فرض ہے، حج البیت اس کے گھر کا حج، من استطاع جو طاقت رکھتا ہو، الیہ سبیلا وہاں تک پہنچنے کی. ومن کفر اور جو شخص انکار کرے یعنی طاقت کے باوجود وہاں نہ جائے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، عن العالمین سب جہان سے. اب پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر یعنی عبادت خانہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ وہ مکہ میں ہے. اب یہ بکہ مکہ مکرمہ کا نام ہے، اس کے متعلق مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بکہ در حقیقت مکہ ہی کا نام بکہ ہے. امام مالک علیہ رحمہ کا فرمان ہے کہ خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے یعنی جو حرم ہے اسے بکہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ سارے شہر کو مکہ کہتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3366 میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام. پھر عرض کی گئی اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. پھر عرض کی گئی کہ ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے، فرمایا 40 سال. اب خانہ کعبہ شریف کی جگہ کی کیفیت یہ ہے کہ جو روایات، تفسیری روایات میں بات آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں پہ پہلے پانی تھا روئے زمین پہ، اور جس جگہ پہ خانہ کعبہ ہے یہاں پہ جھاگ نمودار ہوئی اور وہ سفید تھی،
اور اس کے 2000 سال بعد اس کے نیچے زمین بچھائی گئی. یعنی زمین کا آغاز، یعنی جو پانی کے نیچے سے جو زمین بچھائی گئی اور پھر آگے پوری یہ زمین پھیلی پانی کے اوپر، پانی نیچے ہوا، یہ سائڈوں پہ ہو گیا. تو زمین کے بچھنے کا جو آغاز ہے وہ خانہ کعبہ کی سرزمین سے ہوا ہے. اسی وجہ سے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں. اور اسی نسبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا جاتا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امی جن نسبتوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے ان میں ایک نسبت یہ ہے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں. باقی اور بھی نسبتیں ہیں، جب وہ آیت آئے گی نبی جن امی، وہاں یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوں گی. اب جس جگہ پہ خانہ کعبہ موجود ہے آسمانوں کے اوپر بالکل اسی کی سیدھ میں بیت المعمور ہے، فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں. خانہ کعبہ شریف سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر بنی جرہم نے، پھر عمالقہ نے، پھر قریش نے، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد آگے یہ سلسلہ چلتا تھا. تو یہ ایک تاریخ ہے خانہ کعبہ شریف کی. تو یہ قدیم عمارت ہے اور قدیم اللہ رب العزت کی عبادت کا گھر ہے. ان اول بیت وضع، یہ بات واضح ہوگی کہ سب سے پہلا جو عبادت خانہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. بیت المقدس، مسجد اقصیٰ یہ دوسرے نمبر پہ ہے. پھر آگے فرمایا مبارکن، برکت والا ہے. اب وہاں اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں موجود ہیں اور اللہ جس چیز کے اندر چاہے برکت پیدا فرما دے. اب برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پہنچ کے بندے کو سکون ملے، وہاں پہ پہنچ کے بندے کے گناہ معاف ہوں، وہاں پہ پہنچ کے بندہ جو عبادت کرتا ہے عام جگہوں پر عبادت کی نسبت اسے زیادہ ثواب ملے. مثلا خانہ کعبہ شریف میں بندہ جب پہنچتا ہے وہاں پہ جا کے نماز ادا کرتا ہے تو ایک نماز پڑھ لی جائے تو لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک قرآن شریف ختم کیا جائے تو لاکھ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور پھر جب بندہ وہاں پہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے تو اس وقت جو بندے کے دل کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اور جو انوار و تجلیات بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کے اوپر محسوس کر رہا ہوتا ہے، یہ ساری اس جگہ کی برکات. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. تو فرمایا یہ برکت والی جگہ ہے، وہ مبارکن اور بڑا برکت والا ہے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سب جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اب دیکھیے اس دنیا میں جو بھی ہدایت آئی ہے اسی راستے سے آئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے آ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اور سب سے پہلے ہدایت کا منبع اور مرکز حضرت آدم علیہ السلام تھے. اور پھر اس کے بعد جب دنیا میں شرک پھیلنا شروع ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نو کی ہے اس کی. پھر اس کے بعد سے اب تک وہ ہدایت کا مرکز ہے اور قیامت تک یہ ہدایت کا مرکز رہے گا. تو یہ مرکز ہدایت ہے، یعنی وہیں سے روشنیاں پھیلی ہیں ہدایت کی، تعلیم کی، تربیت کی، توحید خداوندی کی. تو سب جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے. فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں. اب جو خانہ کعبہ شریف میں روشن نشانیاں ہیں اور خانہ کعبہ کے متعلقہ روشن نشانیاں ہیں وہ ظاہر و باہر ہیں. جس وقت یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت عرب کے لوگ جانتے تھے کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ خانہ کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا کتنا ہولناک انجام ہوا. عرب کا بچہ اس سے واقف تھا کہ کس طرح ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کی سرکوبی کروائی اور وہ تباہ برباد ہوئے. یہ روشن نشانیوں میں شامل ہے جو کعبۃ اللہ میں اور کعبۃ اللہ کے گرد و نواح میں موجود ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار نشانیاں وہاں پہ موجود ہیں. مثلا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات وہاں پہ موجود ہے. اور وہ حرم کی جگہ ہے، درندے بھی اس جگہ کا احترام کرتے ہیں. اور پھر اس جگہ پہ جو حرم کی حدود ہیں وہاں پہ کسی کو تکلیف دینا اور وہاں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، اور سوائے کوئی ایسی چیز ہو جو نقصان دے اس کے علاوہ کسی جانور کو یا چرند پرند کو
یا حشرات الارض میں سے کسی چیز کو بھی وہاں پہ نقصان پہنچانا یا مارنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی تکلیف دینے والی ہو یا نقصان دے۔ تو وہ حدود حرم ہے، حدود حرم ہے، اور وہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر آگے فرمایا مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی ہے وہاں پہ، یعنی وہ پتھر جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے وہ وہاں پہ محفوظ ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر فرما دیا گیا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرو، تو طواف کرنے والے وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں اس کے قریب، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وہ کسی ہر قسم کی بالادستی اور گرفت سے محفوظ ہو گیا، امن کی جگہ ہے۔ پھر آگے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج البیت، اس کے گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی راستہ بھی پرامن ہے اور اس کے پاس وہاں پہنچنے کے اخراجات موجود ہیں، طاقت موجود ہے، صحت موجود ہے، اور جتنا عرصہ آنے جانے کے اخراجات موجود ہیں، جتنا عرصہ وہ وہاں پہ رہے گا، پیچھے اس کی فیملی کے اخراجات چلانے کے انتظامات موجود ہیں، تو حج بندے کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، جس حدیث شریف میں جو فرمایا گیا ہے بنی الاسلام والا خمسن، تو اس میں یہ بھی ہے والحج، اور حج کرنا یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں کے لیے۔ اس کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہیں، ان مہینوں میں جب یہ شرائط پائی جائیں گی کہ مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اپاہج نہ ہو، وہاں پہ پہنچ سکتا ہو، راستہ پرامن ہو، اور آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، وہاں رہنے کے اخراجات ہوں، پیچھے گھر کا نظام چلانے کے اخراجات موجود ہوں، تو اس کے لیے حج کرنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اب اس میں تاخیر بھی جائز نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے کوشش کر کے وہ حج کے لیے پہنچے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے، مثلا ہر چیز اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ حج کے لیے نہیں جا رہا، تو فرمایا کہ اس کا بات اسی کے اوپر ہی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز۔ آج کل لوگوں میں حج کا جذبہ کمزور ہو گیا، مال بہت ہے لیکن حج کی تیاری نہیں ہے، حج کے لیے نہیں جاتے، بہانے بنائے ہوئے ہیں، ابھی مکان بنانے ہیں، ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور طرح طرح کے بہانے ہیں۔ بھائی جب اتنا مال بندے کے پاس ہو جائے، جو شرطیں پائی جائیں جو بیان کی ہیں، حج فرض ہو جاتا ہے، چاہے بڑی کوٹھی بنی ہو یا نہ بنی ہو، اولاد کی شادیاں ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، کیونکہ مکان بہت بڑا بنانا یہ ضروری نہیں ہے، شادیوں پہ لاکھوں کے حساب سے اخراجات کرنا یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے۔ تو ان بہانوں سے ہمیں نکلنا چاہیے، اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔